نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک دوست عبدالغفار بھائی نے سعودیہ سے سوال کیا ہے، جمعۃ المبارک کے سنتوں کے بارے میں، کہ کچھ لوگ جمعۃ المبارک کے دن جمعے کے بعد جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھتے اور اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یا 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور یا اسی طریقے سے 2 رکعت پڑھتے ہیں الگ الگ۔ تو ان سنتوں کی تعداد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر دن میں 5 اوقات کی نمازیں فرض کی ہے۔ اب فرائض کا جب حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن، جامع سنن نسائی اور جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا نماز کا، اور ان کی نماز جانچی جائے گی۔ بس اگر وہ نماز ٹھیک نکلی تو وہ بندہ کامیاب ہو گیا اور فلاح یاب ہو گیا، اس نے کامیابی پا لی، اور اگر اس کے نماز میں کوتاہی کسر آ گئی تو وہ بندہ ناکام ہو گیا۔ پھر رب کریم فرمائیں گے کہ دیکھیں میرے بندے کے نامہ اعمال میں فرائض کے علاوہ کچھ اور اعمال موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ان کے نامہ اعمال میں دیکھا جائے گا اور سنت اور نوافل اگر ان کے نامہ اعمال میں موجود ہو تو وہ فرائض کی جو کمی کوتاہی ہے وہ اس سے پوری کی جائے گی۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ جو سمجھ رہے کہ یہ سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے اور اس میں ہم کمی کوتاہی کریں تو یہ ہمارے لیے وبال ہے۔ قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کا حساب ہو اور اس میں کمی کوتاہی ہو تو پھر وہ ہمارے لیے اس کا پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب سنتوں کی تعداد کتنی ہے تو اس بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکع قبل الجمعۃ 4 وبعدها 4، طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے۔ تو کتب احادیث میں نماز جمعہ کے جو سنتیں ہیں اس کے بارے میں جو روایت ہے ان میں 2 رکعت کا بھی روایت ملتا ہے، 4 کا بھی ملتا ہے اور 6 کا بھی ذکر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ وہ جمعے کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے۔ معارف الحدیث صفحہ نمبر 394 جلد نمبر 3۔ اب سنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو جمعۃ المبارک میں پہلے اذان کے بعد اور خطبہ سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں یہ سنت موقدہ ہے۔ پھر خطبہ کے بعد 2 رکعت فرض نماز ہے، اور فرضوں کے بعد 4 رکعت جو سنتیں ہیں یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت ہے، اس کے بارے میں بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گئے 6 سنتیں ہو گئے فرض نماز کے بعد۔ تو اسی طریقے سے
اب یہ سوال یہ بنتا ہے کہ سنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ چونکہ اس بارے میں تعدد رکعت میں رکعتوں کی تعداد میں اختلاف ہے، تو فقہائے کرام نے ان دونوں روایتوں کو جمع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ 6 رکعتیں یہ پڑھنی ہے جمعے کی نماز کے بعد، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 6 رکعتیں۔ اسی طریقے سے فقہائے حنفیہ جمعے کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ لکھتے ہیں، اور بعض روایت میں 6 رکعت آتی ہے، لہٰذا احتیاط یہ ہے کہ 6 رکعت جمعے کے بعد پڑھے، ورنہ 4 رکعت ضرور پڑھے۔ یہ مسئلہ فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 169 جلد نمبر 5۔ اور اسی طریقے سے شرح وقایہ باب الوتر والنوافل صفحہ نمبر 200 جلد نمبر 1 پر لکھتے ہیں کہ ظہر و جمعہ سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہے، یعنی چاروں رکعت ایک ساتھ ہے، 2 نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ رہے کہ الگ الگ سلام کے ساتھ ہے، تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ جو 4 رکعت سنتیں ہے وہ ایک سلام کے ساتھ ہے، 2 سلاموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو جمعے کی سنتیں ہے ان کی تعداد ٹوٹل یہ ہو گئی 10، اور 2 رکعت ہے فرض، تو یہ ٹوٹل نماز 12 بن گئی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نوافل پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سنتوں کی تعداد ہے اور جس سے لوگ غافل ہے یا یہ سمجھ رہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، تو وہ یہ جو روایات ہے ان روایت میں چونکہ اختلاف ہے، اسی وجہ سے ان کو 2 حصوں پر تقسیم کیا، اور پھر جو جیسی روایت میں 4 رکعت ملتے ہیں یا 2 رکعت ملتے ہیں ان کو فقہائے کرام نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ٹوٹل رکعتیں بن گئی 6 یہ فرض نمازوں کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے دوست نے سعودیہ سے عبدالغفار بھائی نے سوال کیا تھا، اور اس کا جواب میں نے آڈیو کلپ میں دیا تھا، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو ویڈیو بنا کر پیش کیا جائے، تاکہ اور لوگ جو دوست احباب اس سے غافل ہو، کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، ان کو بھی پتہ چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔